ان سب روایتوں کو جو حوروں کے بارے میں آپ کو ملتی ہیں، اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، ایک ایک روایت کو دیکھیں، تو خود محدثین نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو 3 روایتیں ہیں جو سند کے اعتبار سے قابل قبول قرار دی جائیں۔ یعنی رسول اللہ کی زندگی میں 3 واقعات ہیں جو حوروں سے متعلق بات کیا آپ نے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو نقل ہوئی آپ سے، جو بات آپ کی نسبت سے بیان کی گئی، جس کو راویوں نے آگے پہنچایا، ظاہر ہے کہ اس پر گفتگو ہوگی نا۔ تو جو کچھ انہوں نے پہنچایا اس کی جب تنقیح کا عمل محدثین نے کیا ہے تو صرف 3 روایتیں ہیں جن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، دوسرے محدثین نے، اور میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے زمانے میں بعض جلیل القدر لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے، جیسے کہ عبداللہ العازمی صاحب کا کام ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی تخریج پر کام کیا ہے۔ ان سب کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث میں صرف 3 روایتیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کی جا سکتی۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ میری نسبت سے کوئی جھوٹی بات نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو جب کسی بات پر اطمینان نہیں ہے تو وہ کس طرح بیان کی جائے گی آپ کے بارے میں؟ یہاں ایک سوال غم صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ فضائل کے باب میں تو قبول کر لی جائیں گی، لیکن احکامی یا کوئی عبادت یا کوئی شریعت کا حکم ہو وہ نہیں لیا جائے گا۔ تو ضعیف روایتیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ہمارے علماء فضائل کے باب میں تو لے لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل کے باب میں بھی دین کی بنیادیں واضح ہو رہی ہوتی، کسی چیز کی قدر و قیمت متعین ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بات ہی موضوع نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بھی محدثین کے ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں تساہل برتا جاتا ہے یا تسامح سے کام لیا جاتا ہے یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لے لیں گے، تو وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ وہ بات اصلاً موجود ہو دین کے اندر۔ اچھا، یعنی اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی نئی بات کا اضافہ کر دیں، اس میں یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں محدثین کا طریقہ ہی صحیح ہے، اور وہ یہ کہ ہم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بھی بیان کی جائے گی اس کو جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے، اور کبھی بھی یہ جسارت نہیں کریں گے کہ ایک بات جو مرفوعاً آپ تک نہیں پہنچتی، ایک بات جس کی سند میں اتصال نہیں ہے، ایک بات جس کے راوی متہم بالکذب ہے یا اور کوئی ان میں خامی بیان کی گئی ہے، یا جن کے حفظ و اتقان پر کسی نے حرف رکھا ہے، ان کو لیں اور ان کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دیں۔ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر آپ ان سب روایتوں کو جمع کر کے ان کے بارے میں محدثین کے تبصرے پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں سے کسی روایت کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو زبان پر بھی لایا جائے۔ یہ صرف واعظ حضرات ہیں جو جسارت کر سکتے ہیں، وہ لوگ جن کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صرف 3 روایتیں ہیں یعنی جو صحیح یا حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو محدثین کی اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں، حسن کا درجہ بھی اس سے نیچے ہے۔ یعنی ساری روایتیں یہ 3 کی 3 صحیح کے درجے پر بھی نہیں پہنچتی، لیکن اگر آپ حسن روایت کو بھی قبول کر لیں تو 3 روایتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور دیکھ لیجئے کہ ان میں کیا کوئی بات قرآن مجید سے زائد کہی گئی ہے، قرآن مجید سے مختلف کہی گئی ہے، ان میں کوئی اس طرح کی داستان سنائی گئی ہے۔ وہ ساری کی ساری روایتیں یہ ہیں۔ پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے، رقم ہے 3024۔ ٹھیک، روایت سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء اذا لا یبصقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون آنیتہم فیہا الذہب امشاتہم من الذہب والفضہ ومجامرہم العلوہ الانجوج عود الطیب ورشوہم المسک وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضُ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ یہ میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا
ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی، اور نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو جنت کے بارے میں بڑی حد تک قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پر ذرا زیادہ تفصیل کی گئی ہے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں کوئی حرف بھی اعتراض کیا جا سکے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی آہو چشم گوریوں میں سے۔ یہ آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اچھا، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ بھی وہی ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ۔ ٹھیک۔ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ وہ بیویاں کون ہوں گی؟ تو یہ فرمایا کہ آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے۔ یعنی یہ ان کے حسن و جمال کو ایک بہت خوبصورت تشبیہ سے واضح کیا ہے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ بغض و عناد۔ ان کے دل بالکل ایک ہوں گے، وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ ٹھیک۔ تو اس میں دیکھ لیجئے قرآن مجید سے زائد کیا بات کہی گئی ہے، اس سے مختلف کیا بات کہی گئی ہے۔ یہاں پر کیا کوئی اس طرح کی اطلاع دی گئی ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے؟ وہی الفاظ، وہی اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ 2 بیویاں ہوں گی۔ ٹھیک۔ اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اگلی روایت پہ آئیے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس کو بھی ہم نے صحیح بخاری سے لیا ہے۔ رقم ہے 6111۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غدوۃ فی سبیل اللہ او روحا خیر من الدنیا وما فیہا ولقاب قوس احدکم او موضع قدم من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا ولو ان امرأۃ من نساء اہل الجنۃ اطلعت الی الارض لاضاءت ما بینہما ولملأت ما بینہما ریحا ولنصیفها یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فیہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک۔ جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے، اس کی تو اوڑھنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کچھ اوصاف بیان کر دیے گئے، کچھ صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ ان کا حسن کیا ہوگا، ان کا جمال کیا ہوگا، اس کو بیان کرنے کے لیے نہایت خوبصورت تعبیریں اس روایت میں اختیار کی گئی ہیں۔ ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی تردد پیدا کرے۔ اس کے بعد اس سلسلے کی آخری روایت ہے، اور یہ روایت معاذ بن جبل سے ہے۔ اس کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے، رقم ہے 21528۔ ٹھیک۔ عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توزی امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العین لا توزیہ قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ ٹھیک۔ یہ روایات ہیں، یہ 3 روایات، جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ 8 مقامات ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے 4 مقامات پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ 3 روایات ہیں، ان میں بھی وہی الفاظ ہیں، وہی تعبیریں ہیں، اسی طرح خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے،
اس کے لیے جو الفاظ عربی زبان میں معروف الفاظ ہیں وہی استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کی بنیاد پر آپ حتمی طریقے سے یہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر ان صحیح روایات کو، ان میں سے ایک روایت حسن ہے اور 2 صحیح کے مرتبے کی روایات ہیں، اگر ان کو آپ سامنے رکھیں تو وہی بات، وہی اسلوب، وہی انداز، وہی طریقہ ہے جس کی ایک جھلک ہم اجمال کے ساتھ قرآن مجید میں دیکھ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اور روایات میں ایک فرق ہمیشہ آپ دیکھیں گے، وہ اللہ کی زبان میں، اللہ کا کلام ہے، اس میں بالعموم جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے، ان میں اجمال بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو تفصیلات پوشیدہ ہوتی ہیں وہ بھی اس اجمال سے نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، روایتوں میں اس کے برعکس صورتحال ذرا تفصیل کی ہوا کرتی ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ روایات بالمعنی ہوتی ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور راوی نے وہ الفاظ بیان ہی یاد رکھے ہیں اور ان کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ وہ بالعموم جو بات سنتے ہیں ممکن حد تک ان الفاظ میں پہنچانے کی صحیح کرتے ہیں، ورنہ مدعا کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں، اور یہ مدعا کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا یہ ہر سطح پر ہوتا ہے۔ یعنی پہلے صحابی یہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد تابعی، پھر اس کے بعد تبع تابعین، یہاں تک کہ آخر تک یہ صورتحال رہتی ہے کہ روایت بالمعنی کے طریقے پر جو کچھ سمجھا گیا ہے وہ مدعا ہے جسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس میں الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، تعبیریں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پر راوی کا فہم بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تو اس کے لیے ایسی تعبیریں اختیار کیں جن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو، اور راوی اسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے دوسرا لفظ مستعار لے تو اس کے بارے میں کچھ ترددات بھی پیدا ہو جائے۔ یہ سب چیزیں جن لوگوں کی روایات پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ روایات کو پڑھنے کے نتیجے میں یا ان پر انحصار کرنے کے نتیجے میں سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کو موضوع بنا لیتا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فریم متعین کر دیتا ہے، روایت کو اس کے اندر ہی رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں روایتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کسی تردد کا اظہار کیا جائے۔ یہ کم و بیش وہی باتیں ہیں جو قرآن میں بالاجمال بیان ہوئی ہیں، یہاں ان کی تفصیل ہو گئی ہے، یا یہ کہ ان کے اطلاق کی بعض صورتیں آ گئی ہیں، یا ایک آدھ چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری اطلاع میں یا ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ پہلے تو واضح ہوا کہ روایات کا یہ جو پورا ذخیرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 بلکہ سینکڑوں روایات ہیں اور ہر جگہ حوروں ہی کا قصہ زیر بحث ہے، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوا کہ 3 واقعات ہیں، 3 صحیح روایات ہیں جو سند کے معیار پر محدثین کے اصولوں پر قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ تینوں آپ نے پڑھ دیں، قرآن مجید کے 8 مقامات سامنے آ چکے تھے۔ یہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ان میں سے یہ 2 روایتوں میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جس سے ایک تاثر سا جاتا ہے، ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ عام رائج نقطہ نظر ہے شاید اس کے قریب یا کوئی مماثلت کی بات کی جا رہی ہو۔ یہ پہلی روایت میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ ایسی خواتین ہوں گی کہ ان کا جو گودا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، یعنی بظاہر تو ہم دنیا کی عورتیں ہیں یا کوئی بھی عورت ہے اس کی یہ ایک انہونی سی صورت سامنے نہیں آتی۔ اور آخری روایت میں ذکر ہوا کہ وہ جنت کی عورت، یعنی جنت میں جو اس وقت حور ہے وہ دنیا کی عورت سے بات کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے، اس وقت موجود ہے، تبھی تو روایت کے اندر ذکر ہوا کہ وہ اس سے یہ باتیں کر رہی ہے۔ تو کیا مطلب کہ وہ الگ سے مخلوق بنائی جا چکی ہے؟ پہلی بات کے بارے میں یہ عرض ہے کہ یہ در حقیقت خوبصورت تشبیہات ہیں، یعنی حسن کو بیان کرنے کے لیے، جلد کی شفافیت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہو سکتا ہے کچھ تعبیریں اختیار کی ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ خود راوی حضرات نے مدعا کو سامنے رکھ کر ان الفاظ میں ان کو بیان کر دیا۔ یعنی اس میں در حقیقت خلقت کا کوئی پہلو بیان نہیں ہو رہا، بلکہ اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو ایک خوبصورت تشبیہ کے ساتھ ان کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ سنیے جو ترجمہ میں نے ان کا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی 2 2 بیویاں ہوں گی، آہو چشم گوریوں میں سے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، یعنی الحور العین، جن کی پنڈلیوں کا گودا، اب دیکھیے اس میں الفاظ ہیں ان کے حسن کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ان کی خلقت کی وجہ سے، وہ کوئی الگ مخلوق ہے، ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے۔
تو دیکھیے اس میں تو بڑا ہی خوبصورت ادبی اسلوب ہے جو جمال کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عربی شاعری میں، فارسی شاعری میں، ہماری اردو شاعری میں اس طرح کی خوبصورت تعبیریں عام شعراء نے اختیار کی ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ راویوں نے پھر اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، یہ محض ان کے حسن کا بیان ہے۔ دوسری بات کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ روایتوں میں بہت سی چیزیں تمثیل کے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں، یعنی اس میں کیا جاتا ہے، ایک حقیقت ہے، آپ کو اس حقیقت کو سمجھانا ہے، اس کے بارے میں کچھ کردار وجود میں آ جاتے ہیں، ان کی باہمی گفتگو ہے یا ایک منظر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں یا بعض واقعات بیان کیے ہیں، اسراء کی روایت میں آپ نے جن چیزوں کو دیکھا ہے اس میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ابھی وہ معاملات ہوئے نہیں ہیں، نہ اس طرح پیش آئے ہیں، لیکن وہ دکھائے جا رہے ہیں، وہ باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اسراء کی روایات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مناظر آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے جبریل سے اس کے بارے میں سوالات کیے ہیں، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہوتا۔ ٹھیک، ہم جب رویا کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا تجربہ تو ہم میں سے ہر شخص کو ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل اور کبھی محض ایک حقیقت تمثیل کے پیرائے میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سیدنا یوسف کا رویا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی تمثیل بنائی گئی۔ وہ تمثیل کیا تھی کہ اس میں 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو وہاں جو منظر دیکھا گیا وہ منظر گویا کسی حقیقت کی تمثیل تھی، کسی حقیقت کو اس میں ممثل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بات کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شوہر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اسے تکلیف دیتی ہے، بیوی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے تکلیف دیتا ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طریقے سے اس مکالمے کا باعث بنتی ہے، اس کو ایک حقیقت کے طور پر سامنے رکھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ بات یہاں ہو رہی ہے تو یہ وہاں تکلیف کا باعث بن رہی ہے، یا وہاں ایک بشارت کا باعث بن رہی ہے، یا وہاں ایک نعمت کا باعث بن رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس حقیقت کو کرداروں میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی پیغمبر کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ابھی، یعنی اب بتانا ہے نا، تو اس کو ایک تمثیل میں بدل کر اصل میں حقائق ہیں، معانی ہیں جن کو اس طرح ممثل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسلوب آپ کو بہت ملتا ہے۔ چنانچہ اس روایت پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، اس میں دیکھیے یہی بات ہے جس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے لکھا اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آہو چشم گوریاں اپنے ہونے والے شوہروں کے بارے میں یہ گفتگو اس وقت جنت میں بیٹھی ہوئی کرتی ہیں، یعنی یہ کسی واقعے کا بیان نہیں ہے۔ اس باب کی روایتوں کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور روز قیامت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ممثل کر کے سنائی اور دکھائی جاتی تھیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ یہ ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے ہیں اور سامنے جنت آ گئی، اور اس میں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ گویا میں اس کا ایک خوشہ لے لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک، تو وہاں بھی کیا ہوا ہے، چیزوں کو تمثیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے رویا میں بھی بالکل یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اس میں حقائق آپ کے سامنے ممثل کر کے لے آئے جاتے ہیں۔ یہ تمثیلات کیسے بنتی ہیں، اس کا ایک اندازہ اس روایت سے بھی آپ کر سکتے ہیں جس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت اسراء کا واقعہ پیش آیا اور میں نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سوالات شروع ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ واقعہ رات میں پیش آیا تھا، ایک رویا کی صورت میں تھا۔ جب سوالات کیے گئے تو اس کی تفصیلات ذہن میں نہیں رہی تھی، لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے تو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ تو اسی بات پر جھٹلانے لگ جائیں گے۔ تو اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ ساری تصویر آ گئی۔ اب گویا تصویر سامنے تھی اور میں ایک ایک مقام یا راستے کی ایک ایک منزل کو گویا سامنے دیکھ رہا تھا اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہا۔ تو اس طرح پیغمبر کے سامنے چیزیں ممثل کر کے لائی جاتی ہیں۔ یہ آپ اس وقت دیکھیے کہ ہم لوگوں نے کس چیز میں کامیابی حاصل کی ہے انسان کی حیثیت سے، وہ بہت سے معاملات کہ جو پہلے ماضی میں گم ہو جاتے تھے، دنیا معلوم نہیں کب سے قائم ہے،
کب سے یہ مخلوق جس کو ہم انسان کہتے ہیں دنیا میں موجود ہے، اس کی تاریخ بن رہی ہے۔ یہ تاریخ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، روایتوں میں سنتے تھے۔ اب اس وقت جو تاریخ بن رہی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ناول نگار کیا کرتا ہے، فکشن لکھنے والا کیا کرتا ہے، ڈرامہ لکھنے والا کیا کرتا ہے، وہ حقائق کو لیتا ہے اور حقائق کے کردار تخلیق کرتا ہے اور ان کرداروں کے ذریعے اس حقیقت کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ دونوں معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستقبل کی ایک چیز کو لیا گیا اور مستقبل کی وہ چیز بعض کرداروں میں ڈھالی گئی اور اس وقت آپ کو دکھا دی گئی یا سنا دی گئی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقت کو سامنے لایا گیا اور حقیقت کو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی اور گویا کہ ایسا ہوا کہ جیسے حور یہ بات کر رہی ہے۔ تو یہ بات اگر روایات کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی بنیاد پر کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔